پیک ڈراما ورلڈ ون کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اور آپ یہ جو چھپ چھپ کے تصویریں دیکھ رہی تھی نا، ان معاملات میں نہ بولا کرو۔ اب قسم لے لیں مجھ سے، اب تم اس گھر میں چند دنوں کی مہمان ہو۔ خالہ میرے صبر کا امتحان مت لیں۔ اب جب میں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے تو آپ کا میرے ساتھ یہ سلوک کیوں ہے؟ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ میں نے فون کیا، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ جان کی امان پاؤ تو تمہارے لیے چاند تارے توڑ کر لا سکتا ہوں۔ ان لوگوں نے تو مجھے پریشان کر دیا ہے۔ نہیں پھپھو، آپ بالکل ٹینشن نہیں ہے، وہ مان جائیں گے۔ گھر کے حالات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف فرحین مسلسل اپنی والدہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ نعمان کی خوشی صرف آذرہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ بار بار کہتی ہے کہ اگر یہ رشتہ قبول نہ کیا گیا تو نعمان کبھی کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائے گا۔ فرحین کا ماننا ہے کہ آذرہ صرف نعمان کی پسند ہی نہیں بلکہ اس گھر کی ایسی بہو بھی بن سکتی ہے جو پورے خاندان کو جوڑ کر رکھے، مگر اس کی والدہ اپنی ضد اور انا کی وجہ سے فیصلہ کرنے میں ہچکچا رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب آذرہ کو مسلسل تانے، بے عزتی اور نفرت بھرے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھوپھو اور نتاشا اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ اس گھر پر ایک بوجھ ہے اور جلد ہی اس کی شادی کر کے ہمیشہ کے لیے اسے رخصت کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ اس کی ماضی کی زندگی کو بھی اس کے خلاف استعمال کرتے ہوئے اسے بار بار ذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن آذرہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہتی ہے۔ اسی دوران حالات اس وقت نیا رخ اختیار کر لیتے ہیں جب لڑکے والوں کی طرف سے اچانک جہیز کے بجائے 50 لاکھ روپے نقد دینے کی شرط سامنے آ جاتی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی پھوپھو اور نتاشا کے چہروں کی رنگت اڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اگر وحید کو اس مطالبے کا علم ہو گیا تو وہ فوراً اس رشتے سے انکار کر دے گے۔ وہ فوری طور پر فوزیہ سے مدد مانگتی ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح وحید کو راضی کیا جا سکے اور شادی ٹوٹنے سے بچ جائے۔ مگر ان سب سازشوں اور منصوبوں کے درمیان آذرہ اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ پہلی بار اپنی قسمت کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کا عزم کرتی ہے اور اشرف کو فون کر کے صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ اگر وہ واقعی اسے محبت کرتا ہے تو رسمی طور پر اس کے گھر آ کر اس کا رشتہ مانگے۔ آذرہ کی یہ بات سن کر اشرف حیران بھی رہ جاتا ہے اور خوش بھی، کیونکہ جس امید کو وہ ختم سمجھ بیٹھا تھا وہ ایک لمحے میں پھر سے زندہ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف گھر والے اب بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ آذرہ کی خاموشی اب اس کی کمزوری نہیں بلکہ ایک مضبوط فیصلے میں بدل چکی ہے۔ وہ طے کر لیتی ہے کہ اب اپنی زندگی کا فیصلہ وہ خود کرے گی، چاہے اس کے لیے اسے ہر رکاوٹ کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اب کہانی ایک ایسے فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں ایک طرف نعمان کی محبت آزمائش میں ہے، دوسری طرف آذرہ اپنی عزت اور مستقبل کی جنگ لڑنے کے لیے تیار کھڑی ہے، جبکہ 50 لاکھ روپے کی شرط نے دونوں خاندانوں کو ایک نئی کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے۔ آنے والی قسط میں یہ دیکھنا بے حد دلچسپ ہوگا کہ آیا اشرف وقت پر آذرہ کا ہاتھ مانگنے پہنچ پائے گا، وحید اس نئی صورتحال پر کیا فیصلہ کرے گا، اور کیا آذرہ اپنی زندگی کا راستہ خود منتخب کرنے میں کامیاب ہو سکے گی، ایک بار پھر دوسروں کے فیصلوں کی قیمت چکانے پر مجبور ہوگی۔ Thanks for watching Pack Drama World 1.